السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ شادی کے لیے، نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی کے بارے میں۔ میرے دوستو، دین اسلام میں شادی بیاہ کے بہت سارے احکامات ہیں۔ انہی احکامات میں سے نکاح کے لیے، شادی کے لیے لڑکی اور لڑکے کی رضامندی بھی ہے، شوہر اور بیوی کی رضامندی بھی ہے۔ لہذا والدین کے لیے یا کسی گارجن اور ولی کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ بغیر ان کی اجازت کے کہیں پر شادی طے کر لیں۔ لڑکے اور لڑکی میں سے ہر ایک کی رضامندی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی رائے نہ لے لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح، کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کنواری عورت اجازت کیوں کر دے گی، یعنی اس کی اجازت کس طرح سے لی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی صورت یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے، یا اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے۔ یہ خاموشی اس کی اذن یا اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے ہے اور اس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها سماعتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت اپنے نکاح کے لیے اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، اور باکرہ عورت سے یا باکرہ لڑکی سے اجازت لی جائے گی، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ تو میرے دوستو، ان احادیث سے کیا پتہ چلا کہ شادی کے لیے، نکاح کے لیے لڑکی کی رائے لینا ضروری ہے۔ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کی اجازت خاموشی ہے، اور اگر بیوہ ہے تو میرے دوستو اس کی اجازت بھی ضروری ہے اور اس کی رائے بھی ضروری ہے۔ دونوں کی رضامندی، شوہر کی اور بیوی دونوں کی رضامندی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ لہذا کسی لڑکی کو بھی ناپسند لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مجبور کرنا حرام ہے، جیسا کہ خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرد نکاحها، اخرجہ البخاری۔ خنسہ بنت خدام انصاریہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، اور وہ ثیبہ تھیں لیکن انہیں یہ نکاح منظور نہیں تھا، وہ یہ نکاح ناپسند کرتی تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو فسخ کر ڈالا۔ لہذا شادی کے لیے
لڑکی کی اجازت لینا، لڑکی کی منظوری لینا ضروری ہے۔ اگر بغیر رضامندی کے کسی لڑکی کی شادی کر دی جائے تو حاکم وقت یا سلطان وقت اس کا نکاح فسخ کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں صرف اور صرف لڑکوں کی رضامندی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکا راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، لڑکا اس نکاح یا اس شادی سے مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن ہے۔ لڑکی سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا، چاہے جائے کہ اس سے اجازت لی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بچیاں والدین کو دھوکہ دے کر کے خود ہی اپنا جوڑا تلاش کر لیتی ہیں اور ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اگر بچیوں سے، لڑکیوں سے اجازت لی جائے اور ان کی رائے معلوم کی جائے تو بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے، بہت سے مسائل سے آدمی کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے۔ اور باکرہ لڑکیوں کی اجازت ان کی خاموشی ہے اور جواب نہ دینا ہے۔ اگر انہیں رشتہ پسند نہیں ہوگا تو وہ کسی نہ کسی طرح سے ضرور بتا دیں گے۔ لہٰذا میرے دوستو، ہمیں لڑکیوں کو شادی کے لیے، نکاح کے لیے یا ناپسند لڑکے سے شادی اور نکاح کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچیوں کے بارے میں زیادہ حساس رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شادی اور بیاہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔